شب عاشور دیا جو ہے وہ گل کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا یہ ذرا بتائیے۔ بہت خوبصورت واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ دیکھیں دنیا جہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اور جو سردار ہوتے ہیں، جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لالچ کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، منصب کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، لشکر کو بڑھایا جائے، تعداد کو اکٹھا کیا جائے تاکہ دشمن کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اس کے برعکس لشکر میں تعداد کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے اس لشکر کے اندر وفا کون رکھتا ہے، وفا رکھنے والے کتنے ہیں، وفادار کو جمع کر رہے تھے کہ کوئی چھوڑ کر جانے والا تو نہیں ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے اگر کوئی ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ کل مال غنیمت نعوذ باللہ مل جائے گا اس لیے تم آئے ہو ہمارے ساتھ، تو دیکھو مال کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے جو چاہنا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کل قربانی کا دن ہے، کل مرنے کا دن ہے، کل شہادتوں کا دن ہے، جو اب بھی اپنی جان کے فکر کر رہا ہے وہ چلا جائے۔ اچھا ماشاءاللہ سے ایسے اصحاب تھے، کوئی نہ اٹھا۔ مولا امام علی مقام نے درجہ اور بڑھا دیا، کہا کہ شاید روشنی کے اندر تمہیں شرم آ رہی ہے کہ میں کسی کے سامنے کیسے اٹھ کے جاؤں، تو شمع کو بجھا دیا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ شب عاشور مشعل بجھا تو دی لیکن، شب عاشور مشعل بجھا تو دی لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر۔ تو پھر چراغ گل کرنے کے بعد سوال کیا اب تم میں سے جو جانا چاہتے ہیں رات کی تاریکی سناٹا ہے اٹھ کر چلا جائے۔ اب بھی کوئی جانے کا تیار نہیں ہوا۔ امام علی مقام نے درجہ اور بڑھایا کہ اب بھی تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا بعد میں پتہ چلے گا، تو میرے خاندان کے کسی بچے کا ہاتھ پکڑو اور پھر چلے جاؤ۔ جب یہ کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ حسین کا فرزند، حسین کا بھانجا بھتیجا وہ بھی تو میرے ساتھ ہے، تمہارے پاس یہ کہنے کو بھی کچھ ہوگا، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ ہر ایک کو مہلت دینا، جانا چاہے کوئی نہ گیا۔ اب امام علی مقام نے سوال کیا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب جوابات آنے لگے اصحاب کے۔ حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، زہیر خیر نے جواب دیا، کہا مولا میں تو جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے بتا دیجئے اس روئے زمین پر ابھی اس وقت آپ کے در سے بہتر کوئی در موجود ہے وہاں پر میں چلا جاؤں؟ نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ مولا آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر 70 جانیں بھی ہمیں ملی ہوتی تو ہم ہر جان آپ کے قدم پر نثار کرتے۔ ایسے ایسے جوابات آنے لگے، یہاں تک کہ ایک شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے یتیم بچے حضرت قاسم ابن حسن نے سوال کیا، اے آقا آپ نے تو سب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سب کل شہید ہوں گے، میری عمر 13 برس کی، 14 برس کی، سن بلوغت تک جو ظاہری طور پر عمر ہے اس وقت تک میں نہیں پہنچا ہوں، تو کل کے شہیدوں میں میرا نام تو ہے نا۔ امام نے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر لیا، کہا کہ یا بنیا کیف الموت عندک، بیٹا پہلے یہ تو بتاؤ موت تجھے لگتی کیسے ہے؟ اب دیکھیں اس عمر کے بچے سے اگر یہ سوال کیا تو اس کو کیا جواب معلوم ہے، زندگی کا نہیں پتہ، موت کا کیا پتہ ہوگا۔ لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امی فی کا احلی من العسل، چچا جان جو موت آپ کے راستے میں آ جائے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی۔ جیسے یہ جملے کہا کہ پھر امام حسین نے فرمایا اے قاسم تو اپنی بات کرتا ہے، کل کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اور جب شہزادے نے علی اصغر کا نام سنا کہ جو خیمے کے اندر موجود تھے 6 مہینے کے تھے، تو فوراں سے جلال آیا اور سوال کیا کہ کیا یہ فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہوں گے، خیموں میں جا کر ماریں گے؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ نہیں میں انہیں اپنے ہاتھوں پر خود لے کر جاؤں گا۔ یعنی حضرت قاسم کو بھی اتنی غیرت تھی کہ میں فوج اشقیاء کو بیویوں کی خیموں میں نہیں دیکھ سکتا۔ قربان ہو جاؤ مولا سید سجاد پر، کیسے بیویوں کے ساتھ سفر کیا ہے اور کیسے برداشت کیا ہے۔ اسی لیے مدینہ کے اندر بار بار کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے وہ کربلا کی نہیں تھی، وہ رسول سعدیوں کے ساتھ، نبی زادیوں کے ساتھ جو شرابیوں کے دربار میں جانے کی تھی۔ الشام 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 کہہ کر اس مصیبت کو یاد کرتے تھے، شام کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ شب عاشور کے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ اور بھی ہے، اگر وقت ہو آپ کے پاس میں عرض کرنے کی کوشش کروں کہ امام اس کے بعد نکلے کسی مقتل کی طرف اور مختلف جگہ پر جا رہے تھے۔ اچھا دوسری روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ مقتل کی طرف اس لیے گئے کہ جس کا لاشا جہاں گرنے والا تھا وہاں سے جھاڑیوں کو ہٹا رہے تھے کہ میرے انصار کا، میرے صحابیوں کا جب لاشا گرے تو انہیں تکلیف نہ ہو، کانٹوں کو صاف کرتے جا رہے تھے۔ اچھا صاف کرتے کرتے کسی بہت دور مقام پر نکل گئے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی نافع ابن ہلال بجلی بھی موجود تھے۔ رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے، گھپ اندھیرا ہے۔ نافع سے کہتے ہیں اے نافع بڑا اچھا موقع ہے، سامنے 2 پہاڑ موجود ہیں، رات کی تاریکی، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ نافع کہتے ہیں مولا آپ مجھے اس وقت امتحان لینا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے 1000 جانیں بھی ملی ہوتی نا میں ہر جان آپ پر قربان کرتا، میں اس وقت جا نہیں سکتا آپ کو چھوڑ کر۔
پھر آتے ہیں نافع دوبارہ سے امام کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام اپنی بہن زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ شہزادی کو بھی فکر یہ ہے، نافع کہتے ہیں مجھ سے غصہ کیوں کہ میں نے یہ جملے سن لیے کہ بی بی یہ کہہ رہی تھی بھیا حسین آپ نے اپنے انصار کا امتحان تو لے لیا، کہ ایسا نہ تو نہیں کہ جیسے حسن مشتبہ کے اصحاب انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کے بھی انصار ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اور ہمیں رسوا کر دینا نعوذ باللہ۔ تو جیسے نافع نے جملہ سنا دوڑتے ہوئے آئے حبیب ابن مظاہر کے پاس، اے حبیب لگتا ہے بڑا مسئلہ سنگین ہے، لے کر آؤ اصحاب کو اور جمع کرو اور بیبیوں کے سامنے آ کر ثابت کرو کہ کل تم چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر سارے اصحاب کو لے کر آئے اور کھڑے ہو گئے خیمے امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے کہا تمہیں معلوم ہے یہاں پر بیبیاں موجود ہیں، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ کہ نافع نے آ کر یہ ہمیں خبر دی ہے کہ بیوی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، جا کر پیغام پہنچا دیجئے، اگر آپ امام وقت ہمیں حکم دیں کہ ہم ابھی اپنی جانیں دے دیں تو ہم کل کا انتظار نہیں کریں گے، ابھی موت دے دیں۔ امام علی مقام نے سب کو دعائیں دی۔ تو یہ اصحاب کے جذبات تھے کہ کوئی ایسا پھر اب کل کے دن دکھائی نہیں دیتا ہے کہ جو حسین کے لشکر سے یزید کے لشکر میں گیا ہو، ہاں کل کے دن ایسے دکھائی دیے کہ جو یزید کے لشکر سے امام حسین کے لشکر